السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دعا صرف ان الفاظ کا نام نہیں جو اللہ سے مانگتے وقت ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ دعا اس ایمان اور یقین کا نام ہے جو اللہ سے مانگتے وقت انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ دعا نام ہے ان جذبات کا، کیفیات کا، احساسات کا جو اللہ سے مانگتے وقت انسان کے دل پر طاری ہوتی ہیں۔ دعا نام ہے اس عاجزی، انکساری اور تذلل کا، اس فقر اور محتاجی کے اظہار کا جو انسان دعا کرتے وقت، اللہ سے مانگتے وقت ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور دعا کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو نہ صرف عبادت کہا بلکہ عبادت کا مغز کہا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند انسان کا اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، ہمیں اللہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 30 روزے ہیں، دن اور رات میں ہماری کتنی دعائیں قبول ہو جائیں، تو ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعا کی اہمیت یہ بھی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگے، ہمارے حالات مثلا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ناقابل بیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بہت سے دکھ ہیں، لیکن ہم اللہ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے اپنے حالات کی بہتری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ آزمائشیں جو تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ بات تو کہتا پھرتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، پریشانیاں ہیں، اتنے عرصے سے میں بڑے مسائل اور مصائب کا شکار ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہم نے کتنی مرتبہ خلوص کے ساتھ، خاص کیفیت، خاص جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ کتنی ہی مرتبہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہم نے آنسو بہائے ہیں اور ہم روئے ہیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے روئے، اور 3 مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تو ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا تو کہاں قبول ہوتی ہے۔ کسی بندے کو کہہ دو، خاص طور پہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے بھی دعا کرنا، تو آگے سے یہ کہتا ہے رہنے دو یار، میری کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے غلط فہمی ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، قبولیت دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، جو مانگا وہی مل جائے۔ دوسری، ہم نے اللہ سے کچھ مانگا، اللہ نے وہ نہ دیا، اس سے بھی بہتر دنیا کی کوئی تکلیف مصیبت ہمارے ٹال دی اس دعا کے بدلے میں۔ اور تیسری صورت کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بدلے میں جو ہم نے مانگی ہے، اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب ذخیرہ کر دیا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ دنیا میں مانگی جانے والی چیزوں کے بدلے میں اللہ نے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ رکھا، وہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوگا اور یہ تمنا ظاہر کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اندر ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیے کتنے ہی ایام ہیں ہمارے پاس، کتنے ہی مواقع ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا دعا کریں؟ دیکھیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہم گھنٹوں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں، جو دکھڑے ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وہی اپنے دکھ اپنے رب کو سنائیں، وہی اپنے مسائل اپنے رب کو بتائیں، وہی اپنے حالات اپنے رب کے سامنے ظاہر کریں۔ یا اللہ مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو سنتے ہیں، بلکہ وہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے دکھ کے اندر، کسی مصیبت میں، تکلیف میں، جو ہمارا دل دکھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دکھ کی حقیقت سے بھی واقف ہیں، اس قلب کی کیفیت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں، تو ہمارے درد دل سے بھی اللہ آگاہ ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث میں مختلف اوقات بتائے گئے ہیں قبولیت دعا کے، جن میں سے ایک فرض نماز کے بعد کا بھی ایک وقت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے،
اذان سے اقامت کا درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس میں ہاتھ اٹھا کر کے اور زبان ہلا کر کے دعا نہیں کی جاتی بلکہ دل ہی دل میں دعا کی جاتی ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو خاص طور پہ ہمارا وقت جو یہ افطار کا ہوتا ہے اس میں ہم ایسی گپ شپ میں عصر کے بعد کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل چلا کے وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا تو تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آخر میں افطار کے وقت میں خوب دعائیں کر لیں۔ اس طرح تہجد کا وقت ہے، اس میں سحری کرنے سے پہلے یا سحری پہلے کر لے تو بعد میں اس میں کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ دیکھیے آج دنیا میں ہر بندہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن ان کا حل بھی موجود ہے، اور وہ حل یہ ہے اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے رب کو اپنے مسائل بتائے جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے، ہمارے مسائل کو جانتے ہیں، لیکن اللہ پسند یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے مسائل کا اظہار کرے میرے سامنے، مجھ سے مانگے، مجھے اپنی تکلیف بتائے، مجھے اپنے دکھ بتائے، مجھے اپنی پریشانیاں بتائے، پھر میں اس کی پریشانیاں دور کروں، دکھ دور کروں، تکلیفیں دور کروں۔ اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منادی اعلان کرتا ہے کون ہے جسے بخشش چاہیے، کون ہے جسے رزق چاہیے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعا کی طاقت کس قدر ہے اس پر بہت سے واقعات ہیں دور نبوی کے بھی، اس میں سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ درسگاہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ وہ طلباء کرام تھے، یہ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو دن رات وہیں پہ رہتے تھے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا وہ ہاسٹلائز تھے وہاں کے اوپر، اور وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے کو ہمارے ساتھ شامل فرما دیا اور اس عورت کو عورتوں میں بھیج دیا۔ تو وہ لڑکا رہا ہمارے ساتھ، کچھ دن گزر گئے، ایسا ہوا کہ وبا پھیلی، وہ وبا کی زد میں بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین کا اعلان کیا، اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع دے دو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی والدہ کو اطلاع دے دی گئی۔ اس کی والدہ آئیں، اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئیں، اس کا انگوٹھا پکڑا اور اللہ سے یہ دعا کی، جس کا مفہوم یہ ہے ان عربی کلمات کا کہ اے اللہ، میں نے تیری خوشی کے لیے اسلام قبول کیا، اور میں نے بتوں سے براءت کا اظہار کیا، بتوں کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، اور میں نے شوق سے ہجرت کی۔ یا اللہ تو مجھے ایسی تکلیف میں نہ ڈال جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی دعا کے اندر کہ ظاہر ہے جب کافروں کو پتہ چلے گا کہ دیکھ جس رب کے لیے تو جو ہے سب کچھ چھوڑ کے گئی، مال و جائیداد چھوڑ کے گئی، رشتے ناتے چھوڑ کے گئی، سب کچھ چھوڑ کے گئی، اسی رب نے تیرا بیٹا لے لیا، تو لوگ تو الٹا مجھے تانے دیں گے، تو یا اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی اس عورت نے بات پوری نہیں کی تھی کہ اس لڑکے کے پاؤں نے حرکت کی، اس نے اپنے چہرے سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی، حتیٰ کہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا۔ تو یہ ہے دعا کی طاقت، یہ ہے دعا کی تاثیر۔ تو دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، حالات بدل دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے اپنے لیے، بچوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے۔ کتنی ہی دنیا کی ہماری جائز خواہشات ہیں، ہم ان کو مانگ سکتے ہیں اللہ سے، آخرت کی ساری سہولتیں مانگ سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے حفاظت اللہ سے مانگ سکتے ہیں، عرش کا سایہ مانگ سکتے ہیں، میزان عدل پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور خاص کرم مانگ سکتے ہیں، حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر مانگ سکتے ہیں، پل صراط پہ برق کی سی رفتار ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اور جہنم سے پناہ ہم مانگ، اور یہ ویسے بھی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اللہ سے رحمتیں مانگیں، مغفرتیں مانگیں، جہنم سے آزادی مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں جن سے خاص طور پہ ہم تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، اساتذہ کرام، اپنے اسٹوڈنٹس، شاگرد، جو بھی اپنے چاہنے والے ہیں، سب کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔